کہ ریاکار بندے کی تین نشانیاں ہوتی ہیں. ریاکار بندے کی تین نشانیاں ہوتی ہیں. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے معلوم کرنے کے لیے کہ ریاکاری ہے یا نہیں. پہلی علامت کہ وہ جلوت میں چست ہوتا ہے، خلوت میں سست ہوتا ہے. لوگ ہیں تو ماشاءاللہ 8 رکعت تہجد پڑھی جا رہی ہے، دعا بھی لمبی مانگی جا رہی ہے. اکیلے ہیں تو بس 4 رکعت کافی اور دعا بھی مختصر سی. تو جب تنہائی میں عمل تھوڑا، لوگوں کے سامنے زیادہ اور لمبا، تو یہ اس کے ریاکار ہونے کی علامت ہوتی ہے. دوسرا، اگر کوئی اس کے نیکی کی تعریف کرے نا تو بڑے شوق سے کام کرتا ہے. کیوں؟ کہ نفس تعریف کو پسند کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی تعریف نہ کرے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی میری تعریف ہو. اور تیسری علامت کہ اگر کوئی اس کو ملامت کر دے تو عمل چھوڑ دیتا ہے. تو کسی کے ملامت کرنے پر دین کے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریا کہلاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر یا تو تینوں ہوگی نشانیاں، یا تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور ہوگی. تو پھر ہم سوچیں کہ ہم تو ریاکاروں والی زندگی گزارتے ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، اخلاص کا لفظ تو بڑا سنا ہے ہم نے، کوئی پریکٹیکل مثال سمجھائیں کہ سمجھ میں آ جائے اخلاص یہ ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریاں چراتا ہے؟ جی دیکھا ہے. بھئی اس کو اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہ وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے؟ جی. تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں طمع ہوتی ہے کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ ہم نے کہا نہیں، ذہن میں خیال ہی نہیں ہوتا، ذہن میں تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی، توقع ہی نہیں ہوتی. فرمایا جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اسے بکریوں سے تعریف کی توقع نہیں ہوتی، مخلص انسان دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اسے ذرا بھی توقع نہیں ہوتی کوئی میری تعریف کرے گا. بندوں سے توقع ہی ختم ہو جاتی. وہ تو کر اللہ کے لیے رہا ہوتا ہے نا. یاد رکھیں یہ تعریفیں بھی اجرت ہیں. ذرا غور کیجئے گا، یہ تعریفیں بھی اجرت ہیں. کسی نے کہہ دیا جی آپ تو بڑے اچھے عالم ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اب اگر اس پہ نفس پھولا اور دل خوش ہوا آپ کو اجر مل گیا. اب بتائیں اتنا جو عمل کرنے میں مجاہدہ کیا تو کیا اس کا یہی اجر تھا کہ لوگ ہمیں کہہ دیں جی آپ بڑے اچھے عالم ہیں، بڑے پیر ہیں اور بڑے فلاں ہیں؟ اگر اتنے پہ ہی سمٹ گیا کام تو ہم نے تو نقصان کا دھندا کر لیا. اس لیے دل میں توقع ہی نہ ہو کہ کوئی تعریف کرے ہماری. ہم تو کر اللہ کے لیے ہیں، کوئی کرے یا نہ کرے اس سے غرض نہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تعریف فرمائے کہ میرے بندے نے اخلاص کے ساتھ میرے لیے عمل کیا. ہم لوگ ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے
تو ایک انجینئر صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ جی بہت گزارے کی تنگی ہے، فلاں ہے، اور میں بہت پریشان ہوں. تو اتنے میں ان کا چیف اکاؤنٹنٹ آیا اور گزرتے ہوئے سلام کیا، اور اس انجینئر کو کہنے لگا یار میں نے تمہارا ایک ووچر دیکھا ہے 50,000 کا. تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ 50,000 کا ایک ووچر بنا ہوا ہے تو میرے پیسے بنتے ہوں گے کہیں ٹی اے ڈی اے کے یا کوئی اور. یہ اسی وقت اٹھا جی میں جاتا ہوں، میں پیمنٹ لے کے آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو آنکھوں میں آنسو. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں وہ اکاؤنٹس برانچ میں گیا اور اس نے ووچر نکالا تو ووچر کے اوپر پیڈ آف کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ یہ پہلے پے ہو چکا ہے. قیامت کے دن ہو بہو یہی ہوگا. اتنے بڑے بڑے عمل ہوں گے جن پہ بندے کو بڑی توقعات ہوں گی اور ان کے اوپر پیڈ آف کا ووچر لگا، مہر لگی ہوئی ہوگی. یہ چاہتا تھا لوگ تعریف کریں، لوگوں نے تعریف کر دی. یہ چاہتا تھا لوگ بڑا پیر سمجھیں، لوگوں نے پیر بنا لیا. بڑے قاری صاحب چلو کہہ دیا، بڑے عالم صاحب لوگوں نے کہہ دیا. یہ بڑے سخی ہیں جی، یہ بڑے اچھے لوگوں کے کام آتے ہیں جی. یہ تعریفیں اجرت ہیں. اب آپ سوچئے کیا کسی کا ایک فکرہ سننے کے لیے ہم نے عمل کیا تھا؟ اگر ایسا ہوا تو ہم نے تو خسارے کا کب سودا کیا. اس لیے لوگوں سے توقع ہی ختم کر دیجیے، دل میں توقع ہی نہ ہو. اگر انسان عمل کرے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اخلاص سے عمل کرتا ہے نا، انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. چاہے ظاہر دیکھنے میں نظر بھی آئے کہ یہ الٹا معاملہ ہو جائے گا، مگر ہمیشہ اللہ رب العزت اخلاص والے کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی شہزادہ گرفتار کر کے لایا گیا، اور یہ وہ آدمی تھا جس نے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا تھا. ہر تھوڑے عرصے بعد وہ کوئی نہ کوئی مکاری کرتا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا. تو اللہ کی شان کے مسلمان سپہ سالار نے اس کو گرفتار کروا کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سے بڑے تنگ تھے. انہوں نے نیت کر لی کہ اس بندے کو تو بس میں نے اب قتل کرنا ہے. چنانچہ اس کو اپنے سامنے بلوایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں تجھے قتل کرنا چاہوں گا، لیکن اگر کوئی تیری خواہش ہے تو بتا دے. اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی. عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا بھائی پیالہ پانی کا لے آؤ. اس نے پیالہ پانی کا لیا، پی نہیں رہا، بس ہاتھ کانپ رہے ہیں. پوچھا کیا؟ کہنے لگے جی مجھے خوف ہے کہ میں پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد جو تلوار لے کے کھڑا ہے یہ تلوار کا وار کرے گا، میری گردن اڑا دے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا اچھا جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ سنتے ہی وہ اتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، اس نے پانی کا پیالہ زمین پہ ڈال دیا. کہتے ہیں اب اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کہ آپ نے کہا ہے جب تک تو پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا نہ معقول نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ٹھیک، میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، چونکہ میں نے یہ ورڈز کہہ دیے تھے لہذا میں اب تجھے قتل نہیں کرتا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا تو جو مسلمان وہاں تھے وہ حیران، اتنا بڑا دشمن، اور امیر المومنین نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قتل نہیں کرتے. تو جب آپ نے فرما دیا تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ نے اپنا تو فیصلہ سنا دیا، اب میرا فیصلہ بھی سن لیجیے کہ میں نے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا آپ کو لاجواب کرنے کے لیے کہ آپ مجھے قتل نہ کر سکیں.
اس لیے میں نے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا. میرے دل میں اسلام کی عظمت پہلے سے تھی، لیکن اگر میں اسلام قبول کرنے کا ویسے اعلان کرتا تو دنیا تانا دیتی کہ موت کے ڈر سے یہ مسلمان بن گیا. تو میں نے ہیلہ اختیار کیا کہ آپ مجھے قتل نہ کر سکیں. اب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ قتل نہیں کرتے، اب میں اپنی ول سے بتاتا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہوتا. اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ، میں سچ کے اوپر قائم رہا، سچ کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو نیت خالص ہوگی تو ہمیشہ کامیابی ہوگی. جس کی بھی نیت خالص ہوگی ہمیشہ وہ کامیاب ہوگا. محدث بلگرامی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے اٹھے اور غش آیا، چکر کھا کے گر گئے. تو ان کا شاگرد سلیم بلگرامی وہ ساتھ تھا، اس نے فوراً اٹھایا، حضرت کیا ہوا؟ تو بتا دیا بھئی آج چھٹا دن ہے، بھوکا ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں، تو نقاہت کی وجہ سے چکر آیا تو میں گر گیا. سلیم نے ان کو اپنے مصلی پہ پہنچایا اور جا کے کھانا لے کے آیا. حضرت میری طرف سے کھانا پیش قبول فرما لیجیے. تو میں نہیں، میں قبول نہیں کروں گا. کیوں حضرت؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں نے تمہیں بتا دیا کہ آج میں اتنے دن سے بھوکے ہوں اور تم چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ تم میرے لیے کھانا لاؤ گے. یہ جو مخلوق سے توقع ہے یہ اشراف کہلاتا ہے، اور ہماری نظر میں یہ بھی حرام ہے کہ توقع ہو تو اللہ سے ہو، مخلوق سے کیوں ہو؟ کیونکہ میرے دل میں توقع آ گئی تھی، اب میں تمہارا کھانا قبول نہیں کروں گا. وہ شاگرد بھی سدھرا ہوا تھا، اس نے کھانا اٹھایا، اچھا حضرت اگر نہیں کھاتے تو ٹھیک ہے، السلام علیکم، اور کھانا لے کے چلا گیا. جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا 2 منٹ کے بعد واپس آیا، حضرت جب میں کھانا لے کے نکل گیا تھا تو توقع ختم ہو گئی تھی نا؟ ہاں توقع تو ختم ہو گئی، اب تو پھر کھا لیجئے. تو دیکھیں نیت میں اخلاص تھا، منع کرنے کے باوجود اللہ نے جائز طریقے سے کھانا کھلا دیا. تو نیت اگر ٹھیک ہوگی تو کامیابی اچھی نیت والے کی ہوگی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نیت اچھی ہو اور بندے کا انجام برا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نیک نیت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوا کرتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر اعمال کرتے تھے نیک نیتی کے ساتھ. ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ، حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے اس کو بنایا، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، خلیفہ تھے. اس جامعہ میں ایک عالم پڑھاتے تھے. اللہ کی شان کے کچھ مزاج کا اختلاف تھا، تو انہوں نے ایک سال اس جامعہ کے بالکل سامنے مکان لے کے اس میں جامعہ مدنیہ شروع کر دیا. اب اس گلی کے ادھر جامعہ اشرفیہ اور ادھر جامعہ مدنیہ. تو حضرت کے صاحبزادے نے یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میں بچہ تھا، ہمیں بڑا غصہ، ہمارے مدرسے میں ہی کھایا پیا پلے پڑھایا، ہمارے ہی سامنے مدرسہ بنا لیا. لاہور چھوٹا بڑا شہر تھا اور چلے جاتے کہیں. تو میں نے ابو جی کو دیکھا تو میں نے کہا ابو جی دیکھا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ والد صاحب نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کام کرنے. بیٹا کام کر کے آؤ، میں تمہیں اخلاص کا درس دیتا ہوں. کہنے لگے میں کام کر کے آ گیا. تو والد صاحب نے بٹھا لیا، فرمان لگے بیٹا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے سر کے اوپر بوجھ ہو اتنا کہ تمہاری گردن ٹوٹی جا رہی ہے، اتنا بوجھ ہو تم سے اٹھایا نہ جا رہا ہو، اور اس وقت میں کوئی بندہ آ جائے اور وہ کہ بھئی آدھا بوجھ مجھے دے دو، میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں،
وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا؟ میں نے کہا ابو جی وہ تو دوست ہوگا۔ فرمایا دیکھو اتنا بڑا یہ لاہور شہر تھا اور ہمارا ایک مدرسہ تھا، پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے سر پہ تھا۔ اب انہوں نے ایک مدرسہ بنا دیا تو مسئولیت کا بوجھ تقسیم ہو گیا۔ جو بوجھ کو تقسیم کر لے وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست ہوا کرتا ہے۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ ایک جگہ پر ایک اشکال وارد ہوا تو حضرت نے تھوڑی دیر سوچا، پھر حاشیہ بھی دیکھا، مگر اشکال رفع نہیں ہوا۔ تو حضرت نے طلباء کو بتا دیا بھئی دیکھو میرے ذہن میں یہ ایک اشکال وارد ہوا ہے، تو آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں اس کا جواب ہو تو بتا دو۔ ہم جیسا ہوتا تو ویسے ہی گول کر جاتا، مگر یہ حضرات سچے لوگ تھے، علم کے ساتھ سچے تھے کہ جب حدیث پڑھاتے ہوئے اشکال رفع نہیں ہو رہا تو آگے کیسے چلیں؟ تو طلباء نے کہا جی ہمیں بھی پتہ نہیں۔ تو حضرت کے ایک شاگرد تھے جن سے حضرت نے خود بخاری شریف پڑھائی تھی، مگر استعداد اچھی تھی، حاضر باش تھے، اور وہ حضرت کے ہاں ہی استاد لگ گئے تھے اور چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے، اور ساتھ والے کمرے میں وہ اپنا پیریڈ پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی اچھا میں ذرا ان سے پوچھ کے آتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ طلباء کے سامنے شیخ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث، شیخ البخاری، کہ میں اپنے شاگرد سے ذرا پوچھ کے آتا ہوں۔ حضرت نے بخاری شریف اٹھائی اور چل پڑے۔ تو ایک طالب علم بھاگ کے گیا اور اس نے جا کے دوسرے کمرے میں ان کو اطلاع دی کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے درس موقوف کیا اور وہ بھی کلاس سے باہر نکل آئے۔ تو برآمدے میں استاد اور شاگرد کی ملاقات ہوئی۔ تو استادوں نے پوچھا مولانا یہ دیکھیں یہاں ایک اشکال وارد ہو رہا ہے، تو آپ کو اگر اس کا جواب آتا ہو تو ذرا بتا دیجئے۔ شاگرد سے پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر ایسے تھے اخلاص کی وجہ سے اپنے اصاغر سے بھی پوچھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کیا کرتے تھے کہ مولانا ذرا دیکھیں یہ ایک اشکال وارد ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا، ان کو یاد تھا، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو آگے سے انہوں نے جواب دیا حضرت جب میں آپ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل کیا تھا، اور آگے اس کا جواب بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت میرے سامنے میرے نزدیک جواب یہ نہیں۔ اخلاص تھا نا ادھر بھی اور ادھر بھی۔ شاگرد بھی ایسے بنے ہوئے تھے۔ استاد نے کہا کہ مجھے بتا دو تو شاگرد آگے سے کہتے حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل فرمایا تھا، اور یہ کہہ کے آگے اس کا جواب بتا دیا۔ حضرت واپس تشریف لے آئے۔ جو مخلص ہوتے ہیں ان کے اعمال بھی انوکھے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ چنانچہ جب مدائن فتح ہوا تو امیر لشکر نے اعلان کر دیا جس کے پاس مال غنیمت ہے وہ جمع کروا دے۔ 3 دن کا وقفہ دیا۔ 3 دن میں بڑا مال غنیمت آ گیا۔ امیر لشکر بڑے خوش ہیں کہ سب کے اندر خوب مال تقسیم ہوگا۔ 4تھا دن ہوا تو ایک سپاہی ملنے کے لیے آیا، اجازت مانگی۔ امیر لشکر نے اجازت دے دی۔ وہ آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا پرانا سا، اور اس نے اس کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی۔ امیر لشکر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر دشمن کے بادشاہ کا تاج تھا۔ اس نے کہا جی کہ بادشاہ بھاگ گیا تھا، کسی جگہ چھپا تھا، اور میں نے قدرتاً اس کو وہاں پایا تو میں نے اس کو قتل کیا،
اور اس کا تاج میں نے اپنے پاس رکھ لیا. کسی بندے کو پتہ نہیں کہ یہ میرے پاس ہے یا نہیں تاج. کسی کو توقع بھی نہیں تھی کہ تاج یہاں ملے گا مال غنیمت میں. اس کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. آپ نے حکم دیا مال غنیمت لے آؤ تو میں تاج لے کے آیا ہوں جمع کروانے کے لیے. اب امیر لشکر نے اس مجاہد کو دیکھا کہ اس کا تو کپڑے سے پھٹے ہوئے ہیں, معمولی سے ہیں, غریب سا آدمی نظر آتا ہے, اور تاج کے اندر تو سبحان اللہ ایسے کیرٹ کے ڈائمنڈ تھے کہ اگر وہ ایک کو بیچتا تو زندگی مزے کی گزارتا. تو امیر لشکر بڑے حیران ہوئے کہ پتہ بھی کسی کو نہیں, کسی کو توقع بھی نہیں کہ یہ لا کے جمع کروائے گا. پھر اس نے اپنے پاس نہیں رکھا, اعلان ہونے پر اس نے تاج کو لا کے جمع کروا دیا. تو امیر لشکر نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور اس پہ پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. جب امیر لشکر نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, اس مجاہد نے فوراً پیٹھ پھیری اور جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے, اور قدم اٹھاتے ہوئے کہا جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے لا کر جمع کروایا وہ میرا نام بھی جانتا ہے, میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. جس اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل میں نے کیا ہے وہ پروردگار میرا نام بھی جانتا ہے, میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. ہمارے اکابر ایسے مخلص تھے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.